بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کے سامنے فخر لودھی. آج ہم اپنی بات وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں پر ہم نے پچھلی بار اپنی بات ختم کی تھی، یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کی ڈسکشن، اور اسپیسیفکلی اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز. اس سے پہلے کہ میں آج اپنی بات آگے بڑھاؤں، مناسب ہوگا کہ ہم پچھلے لیکچر کو ایک بار ریکیپ کر لیں تاکہ ہمیں اس چیز کو کنٹینیو کرنے میں آسانی ہو. تو ایک بار پچھلے لیکچر کا ریکیپ. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات جاری رکھی تھی. ہم نے یہ بات اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی واٹر فال ماڈلز. پچھلے لیکچر میں ہم نے انکریمنٹل ماڈل سے بات شروع کی تھی. انکریمنٹل ماڈل کیا ہے کہ جو واٹر فال ماڈل کے جو پرابلمز جو ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ سسٹم ایک ہی بار ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا کا پورا سسٹم ایک ہی گو میں کلائنٹ کے سامنے پہنچتا ہے، تو اس وقت تک کیونکہ ٹائم لیپس کافی ہو چکا ہوتا ہے تو فیڈ بیک کلائنٹ کی طرف سے جو ملتی ہے اس میں کافی دیر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ریکوائرمنٹس صحیح طریقے سے کیپچر نہ کی گئی ہوں تو اس میں اس چیز کا احتمال رہتا ہے کہ آپ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کر رہا، اور یہ فیڈ بیک کیونکہ بہت دیر کے بعد پہنچی تو اس وجہ سے آپ کا بہت وقت اور پیسہ ضائع ہو گیا. اور دوسری یہ ہے کیونکہ ٹائم اس میں کافی گزر چکا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کمپٹیشن کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے اور بے شمار ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہوں اور اب کلائنٹ کو کوئی نئی چیز چاہیے ہو. تو کیونکہ اس میں ٹائم کافی گزر چکا ہوتا ہے تو کلائنٹ کے لیے یہ سسٹم ہو سکتا ہے اتنا یوزیبل نہ ہو جتنا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اس وقت تھا. تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ماڈل ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ انکریمنٹل ماڈل تھا. انکریمنٹل ماڈل میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی بجائے ہم سسٹم کو اسمالر پیسز میں، اسمالر چنکس میں ڈیولپ کریں اور تھوڑا تھوڑا کلائنٹ کو دیتے رہیں تاکہ اس سے فیڈ بیک ملتی رہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکے. اس سلسلے میں ہم نے 2-3 مختلف انکریمنٹل ماڈلز دیکھے تھے. ایک ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پوری ریکوائرمنٹس ایک بار کیپچر کرتے ہیں، اس کے بعد اسپیسیفکیشنز لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈیزائن، آرکیٹیکچرل ڈیزائن کمپلیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کا جو پروجیکٹ جو ہے اس کو اسمالر چنکس میں، اسمالر بلڈز میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہر بلڈ کو سیپریٹلی ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ بلڈز جو ہیں کلائنٹ کے سامنے پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں اور کلائنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس پہ فیڈ بیک دیتا ہے، اس میں کچھ چینجز ہیں تو وہ انکارپوریٹ کی جا سکتی ہیں. دوسرا جو انکریمنٹل ماڈل کا جو ہم نے ویریشن جو ہم نے دیکھی تھی اس میں یہ تھی کہ ایک ہائی لیول پہ سسٹم کے اسکوپ کو سمجھنے کے بعد اسی جگہ پہ آرکیٹیکچرل ڈیٹیل میں جائے بغیر اور کمپلیٹ ریکوائرمنٹس کو سمجھے بغیر اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر چنک جو ہے وہ ایک لینئر سیکوینشل ماڈل کی شیپ اینڈ فارم اختیار کرتا ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک پائپ لائن کی صورت میں ہم سسٹم کو بلڈ کریں. اس میں اس چیز کا احتمال رہتا ہے، یہ رسک رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لیٹر ورژن جو آپ کی سافٹ ویئر کی جو ہیں، جو آپ بعد میں جو بلڈز جو آ رہی ہیں وہ جو ہیں وہ شروع کے آرکیٹیکچر میں فٹ نہ ہو پائیں. جو آپ کی ریکوائرمنٹس بعد میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع میں ان چیزوں کے بارے میں خیال نہ کیا ہو اس کو ڈیزائن کرتے وقت، آرکیٹیکچر بناتے وقت، تو پھر یہ بہت سارا کام آپ کو ریڈو کرنا پڑے گا. تو اس میں یہ رسک ہمیشہ رہتا ہے. تیسری جو ہم نے ویریشن جو اس کی دیکھی تھی وہ سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل کی فارم میں دیکھی تھی، جو ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس میں ریکوائرمنٹس لینے کے بعد یہ مختلف بلڈز پلان کی جاتی ہیں، اس کے بعد ہر بلڈ کو اسمالر ٹیمز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور انہیں دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے یہ حصے بنانے ہیں، اور ہر دن کے بعد روزانہ اس چیز کو سنکرونائز کیا جاتا ہے. تمام جو بلڈز جو ہیں، تمام ٹیمیں جو ہیں، ان کا جو کوڈ جو ہے اس کو سنکرونائز کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ انٹیگریٹ کرنے کے بعد یہ چیز چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ ڈیبگ کیا جاتا ہے. اور بلڈ کے ختم ہونے کے بعد بلڈ کو فریز کر دیا جاتا ہے اور اس میں جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ بگز جو ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیفیکٹس جو ہیں ان کو درست کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس بلڈ کو اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. تو
تو یہ سنکرونائز ڈیلی ایکٹیویٹی ہے اور اسٹیبلائز بلڈ کے اینڈ پہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس طریقے سے یہ سسٹم کی مختلف بلڈز جو ہیں فریکوینٹ انٹرولس کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور مارکیٹ میں پریزنٹ کی جاتی ہیں. سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل کے بعد ہم نے دیکھا تھا دیر واز اندر ماڈل, ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل, جو کہ MIS قسم کی اپلیکیشنس کے لیے زیادہ سوٹیبل ماڈل ہے, ایسی اپلیکیشنس کے لیے جس کی ڈومین از ویل انڈرسٹوڈ اور جس کے بارے میں غلطی کرنے کے چانسز آپ کو کم ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کو ایسی ریکوائرمنٹس نہ ہوں جو ویگ ہوں, جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں ایکچولی کرنا کیا ہے. ویل انڈرسٹوڈ ریکوائرمنٹس کے ساتھ یہ ماڈل بنایا جاتا ہے. اور ونس اگین کوشش اس میں یہ ہوتی ہے, اس کے مین آئیڈیا یہ ہے کہ یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی ہر بلڈ جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے ریلیز کر دیا جائے, اور یہ سسٹم 2 سے 3 مہینے میں یہ بننا شروع ہو جائے اور کلائنٹ کو یہ ملنا شروع ہو جائے. تو ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ جہاں پر requirements are already well understood before you start the system. اس کے بعد ہم نے اسپائرل ماڈل دیکھا تھا. اسپائرل ماڈل کیا چیز ہے؟ اسپائرل ماڈل یہ ہے کہ اس میں جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک اسپائرل کی فارم میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور سسٹم کو ایوالو کرتے ہیں. اسپائرل ماڈل کی جو خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رسک ایک بڑا امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, رسک انالیسز, کہ ہر ایٹریشن میں رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اگر آپ کو اس کا کوئی راستہ نہ ملے تو پھر اس پروجیکٹ کو ایبنڈن کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ رسک ڈریون ایکٹیویٹی ہے. یہ ماڈل جو ہے یہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ پہ اور لارج سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. چھوٹے سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ پہ کیونکہ اس میں رسک جو انالیسس جو ہے ایک کافی ہیوی ویٹ ایکٹیویٹی ہے, اس میں کافی وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو چھوٹے پروجیکٹ کے لیے شاید یہ اتنا فیزیبل نہیں ہوتا. یہ ان پروجیکٹس کے لیے زیادہ فیزیبل ہوتا ہے جس میں رسک کا ایلیمنٹ قدرے زیادہ ہو اور بڑے پروجیکٹس ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان ہاؤس پروجیکٹس کے لیے زیادہ اپلیکیبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایکسٹرنل کلائنٹ سے آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو سنکرونائز کر کے اور رسک انالیسس کر کے اور ویریفائی کر کے جو ایک اسپائرل کی فارم میں اپلیکیشن کو آپ ایوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ قدرے ایکسٹرنل کلائنٹ کے ساتھ یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے. ان ماڈلز کے بعد ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز میں جو خاص بات جو ہے وہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ بیسکلی دی آئیڈیا از کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے انکریمنٹل ماڈلز ہیں. جو بھی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلز کے زمرے میں ہم جو ماڈلز دیکھیں گے, سو یہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان کی جو مختلف فیزز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹی اوور لیپنگ ہے. جو انالیسس جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈیزائن اور کوڈنگ جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ ریکوائرمنٹ بھی لکھ رہے ہیں, انالیسس بھی ہو رہا ہے, ڈیزائن بھی ہو رہا ہے, کوڈنگ بھی ہو رہی ہے اور شاید کچھ ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ اوور لیپنگ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہم نے لینئر سیکوینشل ماڈل دیکھا تھا جس میں ایک ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے, آپ نے ریکوائرمنٹ ختم کی, اس کے بعد آپ انالیسس اینڈ ڈیزائن کی اس میں گئے, اس کے بعد آپ اس کی کوڈنگ میں گئے, اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ میں گئے اور پھر وہ مینٹننس میں چلا گیا اور سو اینڈ سو فورتھ. اس میں یہ ساری ایکٹیویٹیز مینٹننس سے پہلے کی ساری ایکٹیویٹیز یہ ساری اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی, کنکرنٹلی یہ چیز ہوگا. تو یہ اس میں ایک خاص بات ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے فاؤنٹین ماڈل کو دیکھا تھا. آج جس ماڈل کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو جو ہم دیکھیں گے اس کا نام ہے ایکسٹریم پروگرامنگ. یہ ایکسٹریم پروگرامنگ ریلیٹیولی ایک نیا ماڈل ہے, ایک نیا آئیڈیا ہے جو دیا گیا ہے اور قدرے کنٹروورشل ہے. دیر آر مکس ریزلٹس. کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے, اور ابھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں کافی پاپولر ہو گیا ہے ماڈل, تو اس وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ ماڈل سمجھا جاتا ہے. بہرحال اس پہ گفتگو کرنی ضروری ہے. ایکسٹریم پروگرامنگ فنڈامنٹلی نئے کانسیپٹس اس میں دیے ہیں جو شاید کسی اور اس سے پہلے ماڈل میں نہیں تھے. سب سے پہلے جو کلائنٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو وٹ دے کال اسٹوریز, ایک اسٹوریز کی فارم میں کیپچر کیا جاتا ہے. جو فیچرز جو ایپلیکیشن کے جو ہوں گے
وہ کلائنٹس انہیں اسٹوریز کی فارم میں دے گا. یہ اسٹوریز آپ یہ سمجھ لیں کہ سارٹ آف ایک طریقے سے یوز کیسز سے ہی ملتی جلتی کوئی چیز ہے, لیکن انہوں نے اس کو اسٹوریز کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھا. آلدو اس کا شکل و صورت ذرا یوز کیس سے ذرا تھوڑی سی ملتی بھی ہے, تھوڑی سی مختلف بھی ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں بہرحال نہیں جائیں گے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہی اسی طریقے سے چیز ہے. جب یہ سٹوریز دی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان سٹوریز کی بیس پہ آگے پلاننگ کی جاتی ہے. یہ سٹوریز جو ہیں ہر سٹوری کی بیس پہ اس کی کاسٹ اور اس کی ڈیوریشن جو ہے اس کو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سٹوری جو ہے اس میں کتنا خرچہ آئے گا اور اس کی کتنی ڈیوریشن ہوگی. بیسڈ آن دیٹ کاسٹ ایسٹیمیٹ اینڈ دی ڈیوریشن ایسٹیمیٹ کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی سٹوریز کو اگلی بلڈ میں پلان کیا جائے اور اس کو ڈیولپ کیا جائے. سو جو کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سٹوریز جو ہیں ان میں یہ 5 چیزیں جو ہیں اسے اگلی بلڈ میں چاہیے. دو سٹوریز آر دی فیچرز دیٹ دس ایپلیکیشن وڈ ہیو. اس کے بعد یہ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس میں یعنی کہ ایکچولی کوئی جو بہت سسٹمیٹک قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے 2-3 چیزوں کے. ایک چیز جو اس میں خاص جو ہے جو وچ از ویری ڈفرنٹ فرام دا پریویس ماڈل, شاید سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل کسی حد تک شاید اس سے ملتا جلتا ہو لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, کیونکہ اس میں بھی ٹیسٹنگ کی جو شام کو جو سنکرونائزیشن جو ہوتی ہے وہ شاید اتنی روبس نہیں ہوتی جتنی اس میں ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس میں ایک جو کام یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ڈیولپ کیا جائے اس کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیا جائے. تو سویٹ آف ٹیسٹ کیسز جس پہ یہ ایپلیکیشن ٹیسٹ ہوگی وہ ایپلیکیشن ڈیولپ کرنے سے پہلے ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور یہ بیسیکلی جو آپ نے سٹوریز لی ان کی سٹوریز کی بیس پہ وہ ٹیسٹ کیسز ڈیولپ ہو گئے, اور جوں یہ جو بھی اس میں کوڈنگ ہوئی اس کوڈنگ کو ساتھ ساتھ آپ نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. اور اگر کوئی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے یا پریویسلی کوئی ٹیسٹ بریک ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے فکس کیا جاتا ہے بیفور کہ آپ کوئی نئی ڈیولپمنٹ آپ شروع کریں. سو ٹیسٹنگ از اے فنڈامنٹل کمپوننٹ آف ایکسٹریم پروگرامنگ. ایکسٹریم پروگرامنگ میں چند بہت نئے قسم کے کانسیپٹس بھی ہیں جو شاید اس سے پہلے نہیں تھے. ان میں سے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پیئر پروگرامنگ کہلاتا ہے. پیئر پروگرامنگ کیا کانسیپٹ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ 2 لوگ مل کے کرتے ہیں. سو اٹ از ناٹ کہ یہ ایک چنک ہے کام کا اور یہ ایک بندے کو اسائن کر دیا, دوسرا کام دوسرے بندے کو اسائن کر دیا, تیسرا کام تیسرے بندے کو اسائن کر دیا. اس میں ایک چنک جو ہے وہ 2 بندوں کو اکٹھا اسائن کیا جاتا ہے. یہ 2 بندے مل کے کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا ایکٹیو یا اتنا مینٹلی جو ہے وہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہو تو دوسرا بندہ آتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے. سو دونوں مل جل کے کام کرتے ہیں اور ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے کام کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں ہے, اور اگر وہ تھک جائے تو وہ اس کی جگہ آ جاتا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 2 بندے ایک کمپیوٹر شیئر کرتے ہیں. تو ایکسٹریم پروگرامنگ میں ایک کمپیوٹر 2 پیپل, 2 لوگوں کو 2 کمپیوٹر نہیں دیے جاتے. یہ ایک نئی بات تھی جو شاید اس سے پہلے کسی اور ماڈل میں نہیں تھی. تو پیئر پروگرامنگ کا کانسیپٹ. اس کے علاوہ ایکسٹریم پروگرامنگ میں جو ایک دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اوور ٹائم جو ہے کنٹینیوسلی 2 ہفتوں سے زیادہ اوور ٹائم نہیں کیا جائے گا. اگر اف سم ٹیم از ورکنگ لیٹ آورس فار 2 weeks کنٹینیوسلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے ہفتے وہ ہر حال میں وہ اس روٹین کو بریک کرے گی. دس از ونس اگین فنڈامنٹلی نیو کانسیپٹ جو کہ شاید اس سے پہلے نہیں تھا. آئیڈیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ آئیڈیا بڑا سمپل سا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہے, جو پیئر پروگرامنگ جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بندے جب مل کے کرتے ہیں تو کیونکہ ایک بندہ دوسرے کے کام پہ نظر رکھے ہوا ہے مسلسل ایز اے ٹیم دے آر ورکنگ, تو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا فوری طور پہ اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ اس کو اس طریقے سے کرو.
تو مسلسل اس کو ریویو کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کے بہت سارے ٹائم ایسے آتے ہیں کہ بندہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہے تو دوسرا بندہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. تو ایک پروڈکٹیو آرز جو ہیں وہ آپ کے پورے دن کے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کیونکہ ریویو ہو رہا ہے تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے یہ لاجک بھی ہے کہ پروڈکٹیوٹی کا تعلق ڈائریکٹلی اس چیز سے ہے کہ کوئی بندہ کتنا تھکا ہوا ہے. ونس اگین پیئر پروگرامنگ میں بھی آپ دیکھیں تو آپ اگر تھک گئے ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو ریپلیس کر لے گا. اسی طریقے سے اگر آپ اوور ٹائم مسلسل لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یو ول بی ٹائرڈ, اور جب آپ تھک جائیں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی لامحالہ نیچے جائے گی, اور پروڈکٹیوٹی اگر نیچے جائے گی تو لانگ آورز پٹ ان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے آپ زیادہ لمبے گھنٹے لگائیں گے اتنی آپ کی پروڈکٹیوٹی الٹیمیٹلی اور نیچے جانی شروع ہو جائے گی, آپ اور زیادہ غلطیاں کریں گے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ کیونکہ ایک جو تازہ دم آدمی جو ہے فریش برین کے ساتھ آ کے زیادہ اچھا, زیادہ پروڈکٹیو, زیادہ بہتر کوالٹی کا کام کر سکتا ہے, اس وجہ سے یہ اس چیز کو اصول بنا لیا جائے کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی جو ٹیم جو ہے, جو پیئر جو ہے 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل اوور ٹائم نہیں کرے گا, اور اگر ایسا ہو رہا ہے دین دیر از اے پرابلم. ایکسٹریم پروگرامنگ میں ایک اور جو امپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کا ریپرزینٹیٹو ہمیشہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ موجود ہوتا ہے. دیٹ از کہ جب ڈیولپمنٹ ٹیم جو ڈیولپمنٹ کر رہی ہے تو اسے ساتھ ساتھ کلائنٹ کی طرف سے فیڈ بیک فوری طور پہ اسے مل رہی ہے, اس کا ریپرزینٹیٹو اسی جگہ پہ موجود ہے. اگر کوئی سوال ہے تو اس سے کیا جا سکے, اس سے فیڈ بیک لی جا سکے, تاکہ آپ بہت زیادہ کسی ٹینجنٹ پہ نہ نکل جائیں اور غلطی نہ ہو. تو کیونکہ اس میں اتنی فارمل ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس وغیرہ کی نہیں ہوتی, اس وجہ سے یہ کلائنٹ کی پریزنس بڑی لازمی سمجھی جاتی ہے, اور اگر یہ کلائنٹ پریزنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ماڈل بیسیکلی فیل ہو جائے گا. ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہے اس کو پکٹوریلی کیسے ڈپکٹ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف اے ماڈل, میں آپ کو سلائڈ کی ذریعے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایکسٹریم پروگرامنگ کا جو ماڈل جو ہے اس میں شروع جو کام جو ہوتا ہے وہ یوزر کی سٹوریز سے ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ایک آرکیٹیکچرل سارٹ آف اسپائک جو ایک اوور آل سسٹم کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ یوزر کی سٹوریز جو ہیں اس کے ساتھ ہی ریلیز پلاننگ شروع ہو جاتی ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اور ریلیز پلاننگ میں جو سب سے پہلے ایسٹیمیٹ کیے جاتے ہیں کون سی سٹوری میں کتنا ٹائم اور کتنی کاسٹ لگے گی, اور فائنلی یہ ایسٹیمیٹس جو ہیں اس کو کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ ریلیز کو پلان کر لیا جاتا ہے. یوزر سٹوریز سے جو دوسری چیز جو ہے وہ ٹیسٹ سینیریوز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جو ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ میں کام آئیں گے. جب ریلیز پلان ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈیولپمنٹ کی اٹریشن میں چلی جاتی ہے. ڈیولپمنٹ کی اٹریشن میں کیا ہے کہ کوڈ ہوا, ساتھ وہ ایکسیپٹنس ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا, بگس جو ہیں وہ واپس فیڈ بیک ہوئے, ان کو فکس کیا, اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ ورژن جو ہے وہ ایکسیپٹنس ٹیسٹ میں چلی گئی, اینڈ سو فورتھ, اور مسلسل ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ ہے اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب یہ ایک بار یہ اسٹیبل ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ اٹریشن پہ آپ چلے جائیں, ایکسیپٹنس ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا اور نئی سٹوریز ڈیولپ کرنی شروع کر دیں, اینڈ سو فورتھ, یا نئی سٹوریز کے مطابق ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے یہ جو بلڈز جو ہیں یہ بنتی رہتی ہیں, اور کسٹمر کی اپروول کے بعد یہ اسمال ریلیزز دے آر سینٹ ٹو دی کسٹمر فار یوز, اور ایپلیکیشن یہ جلدی جلدی بننی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ایکسٹریم پروگرامنگ ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک نیا کانسیپٹ ہے. یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, پچھلے چند سالوں میں ہی یہ پبلش ہوا ہے, اور لوگ ابھی اس سے ایپلیکیشن ڈیولپ کر کے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر آر سم سکسیس اسٹوریز بٹ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ کہ یہ کتنا اچھا یا کتنا برا ماڈل ہے. ایک چیز بہرحال اس میں ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ایکسٹریم پروگرامنگ یا اس سے پہلے جو بھی ہم نے ایٹریٹو یا کنکرنٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈلز دیکھے تھے, ایک اس میں خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ وہ ڈی جنریٹ نہ کر جائے فکس اینڈ بلڈ ماڈل کی طرف,
جہاں پر آپ تھوڑا سا بلڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد فکس کر رہے ہیں، بلڈ کر رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں، اور بیسک آرکیٹیکچر اور بیسک ڈیزائن جو ہے وہ اس ایپلیکیشن کا کوئی اسٹیبل نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ سے ایپلیکیشن اسٹیبل نہیں ہوتی اور ایک اچھی ایپلیکیشن نہیں بنتی جو مینٹینیبل نہیں ہوتی. تو اس میں یہ خطرہ بہرحال ہے کہ اگر یو آر ناٹ ویری کیئرفل تو یہ وہ بلڈ اینڈ فکس ماڈل کی صورت اختیار کر لے گا، اور کوئی بھی ایٹریٹو ڈیولپمنٹ، کوئی بھی کنکرنٹ ڈیولپمنٹ یہ صورت اختیار کر سکتی ہے، اور اس سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایکسٹریم پروگرامنگ کے بعد جو اگلا جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو ہے وہ ہے ریشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل. ریشنل یونیفائڈ ماڈل، یہ ریشنل یونیفائڈ ماڈل کیا چیز ہے؟ یہ ماڈل وہ کرچن صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ہی مل کے ڈیولپ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، کرچن کا ہم نے 4+1 آرکیٹیکچرل ماڈل دیکھا تھا. تو یہ ریشنل یونیفائڈ ماڈل جو ہے یا RUP جو ہے یہ اسی سے انفلوئنسڈ ہے. اس ماڈل میں وہ کرچن کا 4+1 آرکیٹیکچرل ماڈل بھی اس کے بیچ میں کور کیا جاتا ہے، یا یعنی کہ اس کی سپورٹ اس میں دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج یعنی کہ UML جو ہم نے دیکھی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی گروپ نے، ایک ہی ٹیم نے اور انہی لوگوں نے مل کے یہ ماڈل ڈیولپ کیے تھے. یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج بھی انہی کی ہے، کرچن کا 4+1 آرکیٹیکچرل ماڈل بھی انہی کا ہے، اور یونیفائڈ پروسیس جو ریشنل یونیفائڈ پروسیس کے نام سے سمجھا جاتا ہے یہ بھی انہی کا ہے. تو یہ تینوں چیزیں کافی حد تک انٹیگریٹڈ ہیں، اور کیونکہ اس کا UML سے کافی گہرا تعلق ہے، اور UML ہیز بیکم اے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ، جس طریقے سے میں پہلے بھی پچھلے کورس میں ذکر کر چکا ہوں کافی ڈیٹیل میں. اس وجہ سے یہ RUP جو ماڈل جو ہے، یہ پروسیس ماڈل، یہ بھی ایک کافی حد تک لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ایک اسٹینڈرڈ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، اور لوگ شاید اس کو باقی ماڈلز کی نسبت اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں آج کل. سو اس اعتبار سے یہ RUP ایک نہایت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ہے. RUP ماڈل کیا ہے؟ ذرا ایک نظر سلائڈ پہ چلتے ہیں، ذرا میں آپ کو ایک بار یہ دکھا دوں، پھر اس پہ میں ڈسکشن کروں گا. یہ جو ماڈل جو ہے اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن جو ہے وہ اس کی ایٹریشنز اور فیزز کی ڈائمینشن ہے، اور دوسری ڈائمینشن اس کی ورک فلوز کی ڈائمینشن ہے. تو جو ہاریزونٹل ڈائمینشن جو ہے یہ اس کی مختلف فیزز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جو ورٹیکل ڈائمینشن جو ہے یہ اس کی مختلف ورک فلوز، جو اس میں جو مختلف چیزیں ہیں، جو ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوں گے، جو آرٹیفیکٹس پروڈیوس ہوں گے، جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی، جو ٹاسک پرفارم ہوں گے، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس ماڈل میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہر فیز میں تقریباً تمام ایکٹیویٹیز جاری ہیں، تمام ورک فلوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جس میں بزنس ماڈلنگ بھی ہو رہی ہے، ریکوائرمنٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے، انالیسز اینڈ ڈیزائن بھی ہو رہا ہے، امپلیمنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ، امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، ڈپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کنفیگریشن مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ اوور آل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے بھی کچھ کام ہو رہا ہے. بیسیکلی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہاں سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ایپلیکیشن کو، جو ہم نے جو آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو اس سے پہلے دیکھے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی کنسیو کیا ہے کہ ایپلیکیشن اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز، ریکوائرمنٹ کی، انالیسز اینڈ ڈیزائن کی، کوڈنگ کی، ٹیسٹنگ کی، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کنکرنٹلی چل رہی ہیں. اچھا، اس میں جو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جو مختلف ہر لیول پہ یا ہر ورک فلو کے سامنے، مثلا ریکوائرمنٹ کے سامنے ایک سارٹ آف ایریا شو کیا گیا تھا، اسی طریقے سے ریکوائرمنٹ ڈیزائن کے سامنے کچھ ایریا شو کیا ہوا ہے، اینڈ سو فورتھ.
یہ ایریا کس چیز کو ڈپکٹ کر رہا ہے. یہ ایریاز اس چیز کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کی گو کہ یہ ایکٹیویٹیز کنکرنٹ ہیں. آپ ریکوائرمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں, آپ ڈیزائن بھی کر رہے ہیں, آپ کوڈنگ بھی کر رہے ہیں آل دیٹ, لیکن مختلف سٹیجز پہ شروع میں شاید ریکوائرمنٹ پہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ جو ایریا جو ہے اس کے اگینسٹ جو دکھایا گیا ہے وہ جو شیڈڈ جو چیز جو ہے وہ زیادہ والیوم اس کا ہے یا زیادہ ایریا اس کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے زیادہ ریسورسز اس ایکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہیں, چند ریسورسز آپ کی کوڈنگ بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کی فیز سے شاید ریسورسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, ڈیزائن میں بڑھ جاتے ہیں اور کوڈنگ میں ذرا اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس سے اگلی فیز میں جائیں تو ریکوائرمنٹ پہ ریسورسز آپ کے اور کم ہو جاتے ہیں, ڈیزائن میں ریلیٹیولی اسپیکنگ پھر تھوڑے سے ٹیپر آف کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ سو فورتھ. سو بیسکلی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری ایکٹیویٹیز اوور لیپنگ ہیں, لیکن وین یو موو فرام ون فیز ٹو اندر, ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف جاتے ہیں تو گو کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لیکن اس کی انٹینسٹی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں ریکوائرمنٹس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, لیٹر اسٹیجز پہ شاید ٹیسٹنگ اینڈ کوڈنگ پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, اور شروع میں ریکوائرمنٹ کا ایریا زیادہ ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹیپر آف کرتا ہے. بعد میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی کوڈنگ وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, اس کے اگینسٹ جو ایفرٹ ہے, اس کے اگینسٹ جو ریسورسز جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ریشنل یونیفائڈ پروسیس ماڈل جو ہے یہ ایسا ماڈل ہے جو آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سافٹ ویئر ایکچولی ڈیولپ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ہر سٹیج پہ آپ کو کس طرح کے ریسورسز کی کتنی ضرورت ہے. اٹ از جسٹ ٹیلنگ یو کہ آل دیز ریسورسز آر نیڈیڈ ایٹ آل سٹیجز, لیکن کسی جگہ پہ کوئی چیز آپ کو کم چاہیے, کسی طرح کا آپ کو بندہ زیادہ چاہیے, دوسرے سٹیج میں آپ کو شاید دوسری طرح کا بندہ آپ کو زیادہ چاہیے, اور وہ ایکٹیویٹی آپ تھوڑی سی آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کام اس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی سے ہو چکا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کانسیپچولی آپ کی کام ختم ہونے سے پہلے آپ کی ریکوائرمنٹس آپ کی ختم ہو جانی چاہیے کافی حد تک, یا تو اسی وجہ سے شروع میں آپ ریکوائرمنٹس پہ زیادہ کام کریں اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہوں جو بعد میں آپ لے کے آ رہے ہوں یا بعد میں کلائنٹ کو سمجھ آ رہی ہوں یا بعد میں وہ نظر آ رہی ہوں, تو اس کے لیے بھی بیچ میں نئی ریکوائرمنٹس کو ایڈ کرنے کی گنجائش بہرحال ہے. بٹ یہ اس پہ ریسورسز, اس پہ کام, اس پہ آپ کا والیوم آف ورک وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ شروع کے ٹائم میں جب مین آپ کا ایمفیسس ریکوائرمنٹ پہ ہوگا. تو یہ بیسکلی ریشنل یونیفائڈ پروسیس کا یہ اوور آل ایک اسٹرکچر ہے. ریشنل یونیفائڈ پروسیس ماڈل کو دیکھنے کے بعد بیسکلی میں اپنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز کے بارے میں جو ڈسکشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا. دیر آر ادر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو آپ کو لٹریچر میں نظر آئیں گے, لیکن وہ انہی ماڈلس کا جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں انہی کی شاید مختلف ویریشنس ہوں گی, کوئی اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ چیز نہیں ہوگی. لیکن اگلے چند منٹ جو ہیں وہ ہم اس چیز پہ صرف کریں گے کہ ایک بار ان تمام لائف سائیکل ماڈلس کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہم دیکھ لیں اور ان کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کر لیں اور ہم دیکھیں کہ کون سا لائف سائیکل ماڈل کس سچویشن میں زیادہ اپلیکیبل ہے. اس سلسلے میں چلیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ کمپیریزن دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ماڈلز جو ہیں یہ ہاؤ آر دے کمپیئرڈ ود ایچ ادر. جن ماڈلس کو ہم یہاں پر کمپیئر کریں گے وہ بلڈ اینڈ فکس, واٹر فال, ریپڈ پروٹوٹائپنگ, انکریمنٹل ماڈل, ایکسٹریم پروگرامنگ, سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل, اسپائرل ماڈل اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلس ہیں. جو بلڈ اینڈ فکس ماڈل جو ہے اس کی اسٹرینتھس جو ہیں بیسکلی دس از فائن فار شارٹ پروگرامس دیٹ ڈو ناٹ ریکوائر مینٹیننس, اینڈ ویکنیس اس کی ہے کہ اٹ از ٹوٹلی انسیٹسفیکٹری فار نان ٹریویل پروگرامس. واٹر فال ماڈل جو ہے اس کی مین اسٹرینتھ جو ہے یہ ہے کہ اٹس اے ڈسپلنڈ اپروچ اینڈ اٹ از ڈاکومنٹ ڈریون. سو ہر اسٹیج پہ وی پروڈیوس
گڈ ڈاکومنٹیشن جو کہ آگے چل کے مینٹیننس وغیرہ میں کافی یوزفل ہوتی ہے. دی ویکنیس از دیٹ دی پروڈکٹ may not be delivered to meet clients' needs. Rapid prototyping, it ensures that delivered product meets clients' needs کیونکہ آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Weakness is that if you do not take care of this thing properly, تو یہ ہو سکتا ہے کہ you end up in actually enhancing this rapid prototype into actual product, or that can be a disaster. Incremental model جو ہے it minimizes early return on investment and it promotes maintainability کیونکہ یہ کلائنٹ کو فیڈ بیک آپ جلدی سے دے رہے ہیں. Weakness is especially in the second جو ہم نے اس کی جو ویریشن دیکھی تھی, it requires open architecture. Even in the first variation architecture زیادہ بڑا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جب آپ بعد کی سٹیجز پہ پہنچتے ہیں, نیچے والی بلڈز پہ پہنچتے ہیں جو بعد میں ڈیولپ ہونی ہے, تو اس وقت آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں آرکیٹیکچر میں فٹ نہیں ہو رہی. اینڈ اٹ مے ڈیجنریٹ انٹو بلڈ اینڈ فکس کائنڈ آف سچویشن جہاں پر ایکچولی وہ اتنی سسٹمیٹک طریقے سے اپلیکیشن ڈیولپ نہیں ہو رہی. ایکسٹریم پروگرامنگ minimizes early return on investment just like incremental model, and it is good when requirements are vague کیونکہ آپ you make use of the client's presence with you. Weakness اس کی یہ ہے کہ it is good for small projects and for small teams. بڑے پروجیکٹس پہ ابھی تک یہ کامیاب کوئی اس کی سکسیس اسٹوری نہیں ہے. It lacks design documentation because design is not really done properly, and it has not yet been used widely because it is relatively a new model. Synchronize and stabilize model. In this, the components always work together and early insights into operation of product would be available. Problem اس کے ساتھ یہ ہے کہ it has not been widely used outside the main software vendor جو اس کو یوز کر رہا ہے. سو ان کی ایک طرح سے پروپرائٹری ہے, کسی اور نے اسے یوز نہیں کیا, تو اس کے اوپر اتنے زیادہ کامنٹس آر ناٹ اویلیبل کہ یہ what would it take otherwise to use this model. Spiral model, the good thing is that you always know how much to test in terms of risk, and maintenance is another cycle. Weakness is that it is only used for large scale in-house products. And finally, object oriented models جو ہیں اس میں strengths ان کی یہ ہے کہ they emphasize iteration within phases and parallelism and concurrency between phases. اور اس کی ویکنیس یہ ہے کہ اٹ may degenerate into build and fix model. وہی اس میں پرابلم ہو سکتا ہے جو build and fix میں ہے اگر if you are not very careful about this thing. بیسکلی یہ جو کمپیریزن جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا, اس سے جو چیز ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں وہ 2-3 چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ دیر آر نمبر آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو کہ اویلیبل ہیں. ڈپینڈنگ اپان دی آرگنائزیشن, an organization can choose the appropriate software development life cycle model for the kind of activity یا جس طرح کا وہ پروڈکٹ وہ بنانا چاہ رہے ہیں یا جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں, اس کے مطابق ان کو وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل چوز کر کے اس کو یوز کرنا چاہیے. ہر ماڈل کی اپنی اسٹرینتھس ہیں اور ہر ماڈل کی اپنی ویکنیسز ہیں. کوئی ماڈل کسی سچویشن میں زیادہ کامیاب ہے, کوئی ماڈل کسی دوسری سچویشن میں زیادہ کامیاب ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر ماڈل ہر طرح کی سچویشن میں اتنا ہی افیکٹو اور اتنا ہی یوزفل ہے. اس وجہ سے ہر آرگنائزیشن کو یہ چیز چاہیے کہ وہ ڈسائڈ کرے کہ اسے کس سچویشن میں کون سا ماڈل یوز کرنا ہے اینڈ دین یوز دی اپروپریٹ ماڈل. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیز ماڈلس ایز سچ دے مے ناٹ بی ڈائریکٹلی اپلیکیبل فار اینی پرٹیکولر آرگنائزیشن. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی سچویشن ایسی ہو
کہ اس میں کوئی ایک پرٹیکولر ماڈل جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہ ہو. تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے بیسٹ چیز یہ ہو کہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے آپ مختلف ماڈلز میں سے جو چیز جس جگہ پہ زیادہ آپ کو سوٹیبل لگے وہ آپ اٹھائیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق, اپنی آرگنائزیشن کے حالات کے مطابق ایک نیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل بنا لیں جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو. نیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو بنانا جو ہے اس کے کچھ ڈینجرز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیزیں پک کر لیں اور وہ الٹیمیٹلی آپ کو وہ اتنا فائدہ نہ ہو جتنا کہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک ماڈل کو اٹھا لیں. تو اگر آپ دو مختلف ماڈلز کو آپ مکس کر کے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں آپ نکال لیتے ہیں جو آپ کو ایکچولی فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر لائف سائیکل ماڈل کے جو اسٹرانگ پوائنٹس اور جو ویکنیسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ زیادہ اچھے طریقے سے فٹ ہو سکتی ہے اور آپ اسے کیسے یوز کریں. فار ایگزامپل سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز ماڈل جو ہے, کیا آپ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ڈیلی بیسس پہ سنکرونائز کر کے آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا آپ ایکسٹریم پروگرامنگ میں پیئر پروگرامنگ کا کانسیپٹ اپنے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سو بیسکلی you should be able to pick and choose the different components that are there in a particular software development lifecycle model and try to come up with a new model that is useful for your own organization. یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سینئر اور بہت تجربہ کار مینجمنٹ ٹیم کی ضرورت ہے جو یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس طرح کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ان کی آرگنائزیشن کے لیے کارآمد ہے. تو اس کے ساتھ بغیر اچھا ایکسپیرئنس ہوئے یا بغیر پراپر نالج ہوئے ایکسپیریمنٹیشن کرنا بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے, اس کے نتائج آپ کو بہت خراب بھی مل سکتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اف یو آر ناٹ ویری کمفرٹیبل, اف یو ڈونٹ ریئلی نو وٹ یو آر ڈوئنگ. یہ اس کو ایکسپیرینس آپ کو چاہیے, آپ کو تجربہ چاہیے, اور پھر یو کین ڈیسائڈ کہ یہ پیئر پروگرامنگ میں کروں, اس کے ساتھ میں سنکرونائزیشن اسٹیبلائزیشن کا جو سنکرونائزیشن میں ڈیلی بیسس پہ کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوالٹی اور میرے انوائرمنٹ میں مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ یا دوسری چیزوں میں مجھے اس سے زیادہ سہولت ہو جائے, یا میرے اوور ہیڈس کم ہو جائیں, یا میری کوالٹی بہتر ہو جائے, یا میری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے. سو بیسکلی یہ یہاں پر بس میں اتنی ہی بات کرنا چاہ رہا تھا. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس کے زمرے میں ایک بار پھر سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, اور جو چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی جو ہے, ہم نے شروع میں جو فریم ورک کی بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ فریم ورک کا ہر آرگنائزیشن کا کوالٹی کا فوکس ہونا چاہیے, تو وہ کوالٹی کدھر گئی؟ تو بیسکلی وہ کوالٹی کدھر گئی؟ یہ جو آپ کی جو مختلف فیزز جو ہیں, ہم ہاؤ ڈو وی سارٹ آف انشور کہ ہر فیز جو ہے وہ اپنی کوالٹی, جو اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, جو کوالٹی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہم نے کوالٹی اسٹینڈرڈس جو ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈو وی ہیو اے سیپریٹ کوالٹی ایشورنس فیز اور شوڈ اٹ بی ان بلٹ ان ٹو ایچ اسٹیج؟ اگر آپ کو فریم ورک کی بات یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ کوالٹی جو ہے ہر اسٹیج پہ, ہر ٹاسک کے ساتھ کوالٹی ان بلٹ ہونی چاہیے. سو کوالٹی, دیر از نو سیپریٹ فیز فار کوالٹی. بیسکلی جس طریقے سے کوالٹی کی میں نے بھی بات کی, اسی طریقے سے لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈاکومنٹیشن. از دیئر اے ڈاکومنٹیشن فیز؟ ونس اگین دی آنسر از نو. ہر اسٹیج پہ جب آپ ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, جب آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیزائن کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ہر اسٹیج پہ ڈاکومنٹیشن شوڈ بی بلٹ ان ٹو دی فیز اٹ سیلف اینڈ ناٹ ایز اے سیپریٹ ایکٹیویٹی کہ آپ نے سارا کام کر لیا اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹیشن کر دی. ڈاکومنٹیشن ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ فیز, جسٹ لائک جو ہم نے کوالٹی کی تھی وہ بھی جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ کوالٹی ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ فیز, اسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن ہیز ٹو بی پارٹ آف ایچ اینڈ ایوری فیز.
یہاں پر یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات اکثر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسٹ لائک آئی سیڈ کہ جی پورا کام ہو گیا, اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لی جائے. اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کا ایکچولی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک الٹا اوور ہیڈ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور آپ کو ایکچولی اوور آل پروسیس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی ہیلپ نہیں کرتی اور آپ کے خرچ میں اضافہ کرتی ہے, لیکن آپ کی کوالٹی جو ہے وہ کمزور رہتی ہے, وہ اس سے بہتر نہیں ہوتی. سو ڈاکومنٹیشن اگر پراپرلی ہر سٹیج پہ نہ کی جائے تو پھر اس طرح کے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو یہ کوالٹی اور ڈاکومنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, میں سلائڈ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر سٹیج پہ آپ کو کس طرح سے ڈاکومنٹیشن, کون کون سی ڈاکومنٹیشن آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, کیا آرٹیفیکٹس آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی فیز ہے, ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی فیز پہ جو ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں, دوز ڈاکومنٹس آر ریپڈ پروٹوٹائپ, اگر آپ نے ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنے کے لیے وہ یوز کرنی ہے, اور دی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ڈپینڈنگ پون کہ کیا آپ کی سچویشن ہے. اور اس کی کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ ریپڈ پروٹوٹائپ ہی اس کی یوزر کی ریویو جو ہے ریپڈ پروٹوٹائپ پہ, وہ اس کی کوالٹی ایشورنس کے طور پہ کام آتا ہے. اور ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ شوڈ بی ریویوڈ بائی دا یوزر ٹو انشور کہ یہ اس کی کوالٹی وہی ہے جو ہونی چاہیے. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریویوز بوتھ آر امپورٹنٹ ایٹ دس اسٹیج. سیکنڈ فیز از فنکشنل اسپیسیفکیشن. At this stage, specification document is produced and software product management plan is also produced. اس کی کوالٹی ایشورنس کیسے کی جاتی ہے, اس کا ٹریسیبلٹی میٹرکس بنایا جاتا ہے, ریکوائرمنٹس کو فنکشنلٹی کے ساتھ ٹریس کیا جاتا ہے, اور یہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ ہر ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ سسٹم از پرووائڈنگ سرٹن فنکشنلٹی or is supposed to provide certain functionality. Functional specification document should be reviewed, اور software project management plan بھی چیک کیا جاتا ہے as a quality assurance check. Next phase is the design phase. At this phase, the architectural and the detailed design of the application is produced. Quality assurance check is traceability is extended. That traceability matrix جو ریکوائرمنٹ سے شروع ہوا اس کے بعد فنکشنل اسپیسیفکیشن تک پہنچا, یوز کیسز اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف, اور اب وہ ڈیزائن تک پہنچ گیا ہے کہ کون سی ریکوائرمنٹ ڈیزائن کے کس کمپوننٹ سے فلفل ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس دیر آر ریویوز فار دیز ٹو ڈاکومنٹس, ڈیزائن ریویو اینڈ ڈیٹیل ریویو. دین دی نیکسٹ فیز از دی کوڈنگ فیز. In the coding phase, we have the source code and the test cases. تو جو کوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹیسٹنگ ٹیم اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیسز بھی ڈیولپ کر رہی ہے. اور کوالٹی ایشورنس کس طریقے سے ہے, ونس اگین ٹریسیبلٹی, ونس اگین اٹ از ایکسٹینڈیڈ ٹریسیبلٹی میٹرکس, کہ کون سی ریکوائرمنٹ کون سے کوڈ سے, کون سی کلاس سے, کون سی چیز سے فلفل ہو رہی ہے. کوڈ ریویوز آر ڈن, ٹیسٹ کیس ریویوز آر ڈن, اینڈ ٹیکسٹنگ از ڈن ان آرڈر ٹو انشور کہ جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ ان ٹیسٹنگ جو پیرامیٹرز جو ہیں جو آپ نے ٹیسٹ کیسز جو ڈیولپ کیے تھے ان کو فلفل کر رہا ہے. دی نیکسٹ فیز از دی انٹیگریشن فیز. ان دی انٹیگریشن فیز دی ڈاکومنٹس پروڈیوسڈ آر دی سورس کوڈ, جو آپ نے پہلے تھا اس کو کمپلیٹ کیا, ونس اگین انٹیگریشن ٹیسٹ کیسز, اینڈ دی کیو اے checks are integration testing and acceptance testing. And during the maintenance phase, the documents that are produced are the change record, and in this change record وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو چینج ہوئیں, جس میں ریکوائرمنٹ, فنکشنل اسپیسیفکیشن, ڈیزائن, کوڈ, وہ سب چیزیں, ٹیسٹ کیسز, جو کچھ بھی آپ نے نیا پروڈیوس کیا, چینج کیا, وہ اس میں شامل ہوگا. اینڈ ریگریشن ٹیسٹ کیسز آر ڈیولپڈ. اینڈ دی کوالٹی ایشورنس چیک از, آپ ریگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور یہ چیز چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز سسٹم نے بریک تو نہیں کرتی. یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں.
یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس اس پہ ہم آگے چل کے دوبارہ بھی ذرا بات کریں گے. تو بیسیکلی یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ ایک میٹرکس ہے جس میں ریکوائرمنٹ سے آپ ٹیسٹ کیس تک آپ چلتے ہیں. تو ریکوائرمنٹ آئی ڈی از میپڈ آن ٹو دی یوز کیس آئی ڈی کہ کون سی ریکوائرمنٹ کون سے یوز کیس میں فلفل ہو رہی ہے. اس کے بعد کون سی گوئی جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں, کون سی کلاس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو بنانی پڑے گی, اور کس ٹیسٹ کیس سے آپ اس ریکوائرمنٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آیا یہ ریکوائرمنٹ اچیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس یہ ایک بڑا سمپل سا ٹول ہے لیکن بہت افیکٹو ٹول ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکلز کے بارے میں جو گفتگو جو ہے اس کی ڈسکشن جو ہے ختم ہو گئی ہے. آئی مین اٹس اے بگ ٹاپک, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. دیر آر ادر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلس جو آپ کو لٹریچر میں ملیں گے اور مختلف ایسپیکٹس کو وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا, اور آج میں چاہوں گا کہ آج جو کچھ ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں ذرا اس کو سمرائز کر لیا جائے. تو آج کے جو لیکچر جو ہے اس کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز پہ بات کرنی ہم نے اپنا سلسلہ جاری رکھا تھا. اس سے پہلے اس سلسلے میں ہم فاؤنٹین ماڈلز پہ بات کر چکے تھے. تو آج ہم نے ایکسٹریم پروگرامنگ اور ریشنل یونیفائڈ پروسیس کے بارے میں بات کی. ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل ہے. اس میں بیسکلی یوزرس ریکوائرمنٹس آر کیپچرڈ ان دی فارم آف اسٹوریز. ان اسٹوریز کو اینالائز کیا جاتا ہے اور اس پہ ہر اسٹوری پہ کاسٹ اور اس کی ڈیوریشن کا ایسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے. کاسٹ اینڈ ڈیوریشن کی ایسٹیمیٹ بنانے کے بعد وہ جو اسٹوریز جو ہیں وہ پلان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی اسٹوریز کو اگلی بلڈ میں ڈالا جائے. جو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جو ایکسٹریم پروگرامنگ کے ہیں اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں یاد رکھنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہر وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بھی آپ نئے کام کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ٹیسٹڈ اینڈ اٹ شوڈ بی انشورڈ کہ پچھلی کوئی جو چیز چلتی ہوئی ہے وہ بریک نہیں ہو گئی. تو ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹنگ جو سائیکل جو ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کر کے اور وہ ٹیسٹنگ سائیکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے چلنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ اس میں پیئر پروگرامنگ تھا. 1 کمپیوٹر 2 پیپل ورکنگ ٹوگیدر, باری باری ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ہے اوور ٹائم کا کانسیپٹ, کہ یہ جو ماڈل جو ہے یہ ڈس الاؤ کرتا ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل اوور ٹائم کیا جائے. بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ اگر اتنا اوور ٹائم کیا جائے گا تو ریسورسز جو آپ کے پروگرامرز جو ہیں, ڈیولپرز جو ہیں وہ تھک جائیں گے اور ان کا پروڈکٹیوٹی لیول ایکچولی کم ہونا شروع ہو جائے گا. سو یہ جو ڈیولپمنٹ کا جو اوور ٹائم کا جو ہے کانسیپٹ, اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ لوگ فریش آئیں اور زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا اور زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکیں. ایکسٹریم پروگرامنگ کے بعد جو دوسرا ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا, دیٹ ماڈل واز ریشنل یونیفائڈ پروسیس کا ماڈل. ریشنل یونیفائڈ پروسیس ماڈل کیا ہے؟ یہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا ماڈل ہے جنہوں نے UML ڈیزائن کی اور جنہوں نے 4+1 آرکیٹیکچرل ماڈل ڈیزائن کیا. یہ جو ریشنل یونیفائڈ پروسیس جو ہے اس کی 2 ڈائمینشن ہیں. ایک طرف تو آپ کی مختلف فیزز چل رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کے مختلف ورک فلوز ہیں. سو بیسک آئیڈیا اس میں یہ ہے کہ آل دیز ورک فلوز دے آر کنکرنٹلی ایکٹیو اور یہ ساری ایکٹیویٹیز پہ کام ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ جب آپ ایک فیز سے دوسری فیز پہ موو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایکٹیویٹی پہ آپ کا ایمفیسس کم ہو جائے اور کسی ایکٹیویٹی پہ آپ کا ایمفیسس زیادہ ہو جائے. شروع میں آپ کا ریکوائرمنٹ پہ زیادہ ہوگا, جوں آپ آگے جائیں گے تو آپ کا کوڈنگ کی طرف آپ کا رجحان, آپ کی جو ورک والیوم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ چیز اسی چیز کو ڈپیکٹ کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.
اس کے بعد جو چیز امپورٹنٹ جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ دیر از نو سیپریٹ کیو اے اور اے ڈاکومنٹیشن اسٹیج. ہر اسٹیج میں بلٹ ان کیو اے کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہر اسٹیج پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس اسٹیج پہ جو آؤٹ پٹس جو ہیں, جو ڈاکومنٹیشن کی فارم میں جو ہم نے دیکھی تھی مختلف ڈاکومنٹس جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں, ہر اسٹیج پہ آپ کیا چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. کسی اسٹیج پہ آپ ڈیزائن ڈاکومنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, کسی اسٹیج پہ آپ کوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں, کسی آپ فنکشنل اسپیسیفکیشن آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے کہ ان کی کوالٹی آپ نے کس طریقے سے جج کرنی ہے, اور وہ کوالٹی ایشورنس کے جو چیکس جو ہیں ہر سٹیج پہ ساتھ ساتھ کس طریقے سے چلیں گے, کیا چیز آپ کریں گے, کیا ایکٹیویٹی کریں گے, تو اس کی کوالٹی آپ انشور کریں گے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل اٹھائیں اور اس کو اپنی آرگنائزیشن میں آپ فٹ کرتے ہیں. ڈپینڈنگ اپون دی سچویشن یو کین مکس اینڈ میچ. کچھ چیز کسی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل سے لے لیں, کوئی چیز کہیں اور سے لے لیں, اور سب کو مکس کر کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایک نیا ماڈل بنا لیں جو شاید آپ کے لیے اس صورت میں زیادہ فائدہ مند ہوگا. یہاں پر میں اس چیز کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مکس اینڈ میچ جو ہے یہ ٹریویل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور اف یو آر ناٹ ایکسپیرینس اینڈ اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف اے ماڈل, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. میں آج اپنی گفتگو اسی جگہ پہ ختم کروں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایشوز کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.